وہ جسے اپنے جنم دن سے چڑ تھی، جو سوچتی تھی کہ آج کے دن وہ اس دنیا میں صرف شرمندگی کا سامان بننے آئی تھی، جو اس دن کسی کونے میں چھپ کر اپنے وجود پر تڑپتی تھی، آج اپنے لیے اتنی محبت اور وجود کو اس قدر خاص سن اور جان کر وہ ضبط نہ کر سکی۔ سلطان نے اسے خاموش دیکھ کر جھک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں ان پیارے سے رخساروں پر پھیلتے آنسو اس کی آنکھوں میں لہرا گئے۔ اسے کندھوں سے تھام کر سلطان نے اپنے مقابل کرتے ان آنسوؤں کو اپنی انگلیوں میں سمیٹ لیا۔ ان آنسوؤں کی وجہ آخر کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، میں اسے جڑ سے نیست و نابود کر دوں گا، وہ لب میچے غصے سے بولا۔ اس کی بات کے اختتام پر وہ ایک پل میں اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ سلطان نے اپنے حصار میں اس کے گرد اس قدر تنگ کر لیا کہ اس نازک سی لڑکی کو اپنا وجود اس مضبوط شخص میں گھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے گرد اپنا حصار تنگ کر گئی۔ عشا، جی، میں ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہیں، محبت اور اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم وہ سب بھلا دو جن یادوں اور جن باتوں سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہو۔ ان پیاری آنکھوں میں صرف عبدالباری ہو، صرف میں۔ وہ اس کے سر کی پشت پر ہاتھ رکھے چھوٹے بچے کی طرح سلہا رہا تھا۔ وہ اس کی خوبصورت خوشبو محسوس کرتی سب بھلا چکی تھی، اپنی زندگی کی سب بری یادیں، سوائے ایک کے، وہ شاید اسے کبھی نہ بھلا پاتی۔ عشا کا عبدالباری صرف عشا کا ہے۔ اس کی معصوم سی آواز پر سلطان نے تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ اپنی آنکھیں بند کرو۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی ہوئیں۔ میری چھوٹی چڑیل بڑی کرنے کو نہیں، بند کرنے کو کہا ہے۔ وہ اس نے ناک پر ٹچ کر کیا اور مسکرایا۔ وہ مسکراتی ہوئی آنکھیں موند گئی۔ سلطان نے دھیرے سے جھک کر اس کے ڈمپل پر لب رکھے تو وہ جو آنکھیں بند کیے کھڑی تھی ایک دم کرنٹ کی طرح اس سے فاصلے پر ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ، عبدر؟ وہ واپس ریلنگ کی طرف مڑتی، اپنے رخسار پر ہاتھ رکھتی سرخ ہوئی تھی۔ سلطان نے اپنا حصار اس کے گرد تنگ کیا تو وہ اسے کوہنی کی ضرب لگاتی گڑبڑا کر اس سے فاصلے پر ہوئی۔ یہاں پر سب دیکھ رہے ہیں عبدر، آپ۔ وہ آس پاس نگاہ دوڑاتی وہاں سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی، جبکہ وہ اس کے اس طرح شرمانے پر دل سے خوش ہوا تھا، اور شریر سا مسکراتا اپنے سر کی پشت پر ہاتھ پھیرتا اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ خوبصورت دن، اس نے ہم اپنے ہینڈسم شوہر کے ساتھ اس کی چھوٹی چھوٹی، اس کے رخسار کو سرخ کر دینے والی باتوں میں گزارا تھا۔ وہ سڑک پر اس کے ہمراہ بے مقصد چلتا ہوا مطمئن تھا۔ وہ جس طرح بھی اشارہ کرتی، سلطان دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا اسی طرح چل پڑتا۔ آخر کو شام کی رنگینیوں میں وہ سڑک کنارے پیدل چلتا، اس کے گرد حصار باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جہاں اس کے پیارے سے چہرے پر ایک تھکن صاف نمایاں ہو رہی تھی۔ میڈم صاحبہ، اب اگر آپ کی اجازت ہو تو گھر چلیں؟ وہ جھک کر اس کے چہرے کے مقابل ہوتا ہوا بولا۔ جی چلتے ہیں، مگر پہلے وہاں اس طرف چلتے ہیں۔ وہ اپنے سامنے بنے ایک اوپن ریسٹورنٹ کی طرف اشارہ کر رہی تھی، جہاں پر لگی گولڈن اور سفید رنگ کی لائٹیں ماحول کو مزید پرکشش بنا رہی تھیں۔ سلطان نے اس سے کچھ فاصلے پر گھٹنوں کے بل بیٹھے اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ چلو پھر اس طرف چلتے ہیں۔ چلیں؟ وہ ایک ہاتھ ہوا میں اٹھاتی پورے جوش سے بولی۔
وہ مسکراتا ہوا اسی جانب چل دیا۔ ایک لمبے اور خوبصورت دن کے بعد وہ مرر کے سامنے کھڑی حجاب اتار رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا سیدھا اس کی طرف اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ سلطان نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک باکس نکالا جسے کھولتے ایک خوبصورت سا بلیک کلر اور سرخ عقیق کے ساتھ مکمل ہوتا لاکٹ تھا۔ سلطان نے اس کی گردن سے بال ہٹاتے وہ لاکٹ اس کی گرد محفوظ کیا۔ بہت شکریہ۔ آہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے عبدر۔ وہ خوبصورت سا لاکٹ اب اس کی سفید و نرم گردن پر بہت جچ رہا تھا۔ پہلے تو نہیں تھا۔ ہاں اب ضرور لگ رہا ہے۔ اسے کبھی مت اتارنا۔ اوکے۔ وہ اس کے سر پر تھپکی دیتا فریش ہونے چل دیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی گردن گھما کر اس لاکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی یونیک تھا۔ بلیک کلر کے اس لاکٹ میں سرخ رنگ کا عقیق جگمگا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی خوش ہو رہی تھی، مگر ایک پل میں کچھ سوچتی اچھلتی ہوئی بیڈ پر لیٹتی کمبل اوپر تک تان گئی۔ سلطان نے اسے ایک نظر دیکھتے اپنی مسکراہٹ دبا دی۔ پاگل لڑکی۔ وہ ناول ایک طرف پھینکتا بالکونی کی طرف آیا۔ موبائل کان سے لگاتے ہی موصول ہونے والی خبر پر اس کے ماتھے پر کئی شکنیں ابھریں۔ میں آ رہا ہوں، بس دھیان رکھ، کہتا ہوا وہ وارڈروب سے شرٹ نکال کر پہن رہا تھا۔ عشاء نے تھوڑا سا کمبل کھسکا کر اسے دیکھا، جو ایک دفعہ پھر بن ٹھن رہا تھا۔ نہ جانے کہاں کی تیاریاں تھیں۔ اس نے شرٹ کے بٹن بند کرتے اسے دیکھا، جو کمبل سے آنکھیں نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی اس وقت؟ ایک ضروری کام ہے میری گڑیا، تم سو جاؤ، میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ کوٹ پکڑتا اس کے قریب آیا، جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہٹا ہی تھا کہ عشاء نے اس کی شرٹ کو تھاما۔ مت جائیں نا، اس وقت نہیں پلیز۔ ضروری کام ہے نا گڑیا، اس لیے جا رہا ہوں۔ سلطان کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ کیا میرے کہنے پر آج نہیں رکیں گے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اس نے پوچھا، نہ جاؤں کیا؟ وہ اس کے قریب بیٹھا۔ عشاء نے نفی میں سر ہلایا تو وہ مضبوط شخص اس کی بات پر لبیک کہتا، جوتے اتار کر اپنا ارادہ فراموش کر چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت جنم دن تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر کی پشت رکھے چھت پر لگے گولڈن کلر کے فانوس کی طرف دیکھتے بولی، جبکہ وہ دونوں بازو سر کے پیچھے رکھے اسی کی طرح چھت پر لگے فانوس کو دیکھ رہا تھا۔ اور آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ وہ دھیرے سے بولا۔ اچھا، وہ کیوں بھلا؟ وہ جنم دن تو میرا تھا نا۔ بھلا کیونکہ آج کے دن میری پیاری سی چڑیا صرف میرے لیے اس دنیا میں آئی تھی۔ میری دنیا کو خوبصورت اور روشن بنانے وہ اس کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے بولا۔ وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے تک تو آپ کو مجھ سے محبت تک نہیں تھی۔ آہ عشاء، آہ۔ وہ گہری سانس بھر گیا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ اس سے فاصلے پر ہوتی آلتی پالتی مارے بیٹھی۔ دو پوچھ لو۔ سلطان نے اس کے بال تھام کر چہرے کے قریب کرتے کہا۔ یہ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی بھلا؟
وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک گہری سانس بھری اور اس کے بالوں کی وہ خوبصورت مہک اپنے اندر اتاری۔ تمہیں سچ میں جاننا ہے؟ عشا نے اسبات میں سر ہلایا۔ سلطان نے سیدھا ہوتے اپنے پیچھے تک تکیہ درست کرتے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے اشارہ کیا۔ وہ شریر سا مسکراتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ بتائے نا، سلطان نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ تب جب تم نے مجھے ایڈیٹ کہا تھا، پاگل لڑکی۔ اینڈ ایٹ دیٹ مومنٹ آئی فیل ان لو ود یو۔ سلطان نے جھک کر اس کی چھوٹی سی ناک کو لبوں سے چھوا۔ اس اچانک کارروائی پر وہ گردن جھکا گئی۔ اب یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ کب اس نے ایسا کہا۔ میں آپ کو ایسا کب کہا؟ اچھا، ذرا اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زور دو، شاید یاد آ جائے۔ نہیں تو میں نے بھلا کب ایسا کہا؟ اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک جھماکا سا ہوا۔ اسے سلطان سے ہوئی اپنی دوسری ملاقات یاد آئی، جب وہ آرفن کیئر سے جانے کے لیے اپنے لیے سامان لینے مال میں اس سے ٹکرائی تھی۔ تب اس کی بات کا جواب نہ دینے پر وہ اسے ایڈیٹ کہتی وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ ایک دم وہ سین یاد کرتی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے حیرانی سے اسے دیکھتی، ایک دم ہنستی۔ وہ مضبوط اور سر پھرا شخص تو تب ہی ہار گیا تھا۔ اب درد تو ہمیشہ سے ہی عشا کا تھا، جبکہ وہ پاگل نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی تھی۔ مگر وہ شخص تو تب سے ہی اس کے سامنے ہار مان چکا تھا۔ وہ ہار گیا تھا، وہ مضبوط شخص ڈھہ گیا تھا۔ آپ کتنے تیز ہیں، قسم سے کبھی آج تک مجھے احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ ہمیشہ میرے ساتھ اس خڑوس چہرے کے ساتھ رہے، ہمیشہ مجھ پر غصہ کیا پاگلوں کی طرح۔ اور اس دن جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کسی سے محبت ہوئی تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا، اسے ریڈیو کی طرح نان سٹاپ بولتے دیکھ کر سلطان نے جھک کر اس کی بولتی کو چھوٹا سا فل سٹاپ لگایا۔ اس کی اس اچانک کارروائی پر وہ ہمیشہ کی طرح بڑبڑا جاتی تھی۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی اس کے کندھے پر چھوٹا سا مکہ جڑ گئی۔ سلطان کا بلند قہقہ گونجا۔ I'm sorry، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری اس سیاہ زندگی کا شکار بنو۔ میری دنیا بہت تلخ اور بہت بے رحم ہے، میری گڑیا، اور تم بہت پیاری اور نازک۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ تم سے دور تھا نہ چاہتے ہوئے بھی، مگر آخر تم نے مجھے ہرا دیا۔ اب درد میں سب سہ لوں گی، سب کچھ، مگر آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ نہیں جانتی کیوں، مگر مجھے اب ڈر نہیں لگتا۔ آپ کو میری وجہ سے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ میری وجہ سے تم میرے لیے اس دنیا کی سب سے قیمتی انسان ہو عشا۔ اگر اس دنیا اور تم میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو میں تمہارے لیے سب فراموش کر دوں گا۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم صرف میری ہو، صرف عبدالباری کی عشا۔ سلطان نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھتے آنکھیں موندی تھی اور ہٹانا بھول گیا۔ ایک سکون، ایک اطمینان۔ وہ اس
خوبصورت لمس پر محسوس کرتی، وہ معصوم سی خوشی اپنی روح تک اترتی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی وہ خوبصورت خوشبو محسوس کرتی وہ مطمئن ہوئی تھی۔ جانتی ہو، میں جب تم سے پہلی دفعہ ملا تھا، میں غصے میں ہوتے ہوئے بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا تھا، نہ جانے کیوں، مگر تم نے اس سر پھرے انسان کو اپنے ساتھ باندھ لیا تھا، اور تم۔ اسے چپ دیکھ کر سلطان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جبکہ اس سکون در آغوش میں پرسکون نیند وہ سو چکی تھی۔ وہ مسکرایا۔ سلطان کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ وہ دھیرے سے اسے اپنی آغوش سے نکال کر بیڈ پر لٹاتا جھکا۔ میں جلدی آ جاؤں گا میری چھوٹی سی گڑیا۔ اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑے۔ وہ ایک گہری نگاہ سے اسے دیکھتا۔ اپنا کوٹ پکڑے اب سلطان بن چکا تھا۔ اپنے فلیٹ سے نکلتا وہ رات کا بادشاہ اپنی گردن کو موڑ کر ایک سائڈ پر کرتا پارکنگ گیراج کی طرف آیا۔ وہ کچھ گاڑیوں کے پیچھے بنے ایک چھوٹے سے شیلٹر کی طرف آیا۔ شیلٹر کا دروازہ کھلا ہی اور اسے اپنے سامنے اپنی پسندیدہ سواری دکھائی دی تو اس مضبوط شخص کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ بلیک کلر کی وہ کاواساکی بائک اپنی پوری شان سے اپنے مالک کا انتظار کرتی کھڑی تھی۔ ایک خطرناک سا بلیک کلر کا ہیلمٹ پہنتا وہ بائک پر اپنی گرفت مضبوط کرتا ہواؤں سے ٹکراتا اور انہیں مات دیتا سڑکوں پر اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ فل سپیڈ سے دوڑتی بائک کو سلطان نے ہلکا سا جھٹکا لگایا تو اس کا اگلا پہیہ ہوا میں لہرا گیا۔ سڑک پر اڑتی چنگاریاں ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھیں۔ وہ گاڑیوں کو اس طرح کراس کر رہا تھا مانو کہ بجلی کی سپیڈ بھی اس سے کم ہی ہوتی ہوگی۔ مطلوبہ جگہ پہنچتے اس نے ایک دم اپنی سر پھری سواری کو بریک لگائی۔ ہیلمٹ ایک طرف پھینکتا وہ اپنا ریوالور لوڈ کرتا اپنے خفیہ اڈے کی طرف بڑھا۔ وہاں سے آتی رنگ برنگی آوازیں سنتا وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ ایک زوردار پاؤں کی ضرب لگاتا دروازہ کھلنے پر اس نے بنا دیکھے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس اچانک انٹری اور بیجا فائرنگ پر وہ دو نفوس اپنا آپ سنبھالتے اپنے گنز درست کرتے موت کی آغوش میں جا چکے تھے۔ آہ کمینے، آخر یاد آ ہی گئی تجھے میری، بڑی جلدی نہیں آ گیا تو؟ ایک ہٹے کٹے آدمی کی گرفت میں مقید اپنے بھائی کو دیکھتے سلطان کی رگیں تن گئیں۔ اس آدمی نے اپنے خنجر کی نوک پر گرفت مضبوط کرتے سلطان کو روکا تھا۔ اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اپنا ریوالور پھینک دو، وہ دھاڑ کر بولا۔ سالے کتے، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھیدا، تجھے کیا لگتا ہے تو آج میرے غضب سے بچ جائے گا؟ سلطان نے ریوالور پر گرفت مضبوط کر کے کی۔ تجھ سے غداری کی اتنی قیمت ملی تھی کہ تجھے جیسے ہزاروں کے ساتھ غداری کرنے میں ایک منٹ نہ لگاؤں۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستا اپنی کارروائی اسے سنا رہا تھا۔ افسوس، وہ قیمت تم اپنی اس زندگی میں تو انجوائے نہیں کر سکو گے۔ ہو تو آخر میں کیسے؟ بس ہڈی پھینکنے کی دیر تھی، اور دیکھو ذرا اپنی موت کی طرف کیسے لپکے ہو تم۔ وہ مسکرایا۔ یہ گیت نے اسے ہلکا سا اشارہ کیا تو سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے اسے اجازت دی۔ وہ اپنے سر پر کھڑے اس آدمی کا خنجر ایک دم پکڑ کر اپنے کندھے پر گھونپتا ایک طرف ہوا۔
اس آدمی کی نظر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہٹی ہی تھی کہ سلطان نے نشانہ کستے فائر کیا جو سیدھا اس کے ماتھے پر جا لگا، اور وہ غدار اپنی غداری کی عوض موت کی آغوش میں جا چکا تھا۔ اس کے گرتے ہی سلطان تیزی سے یزید کی طرف لپکا، اس کے کندھے سے شرٹ پھاڑتے وہ اسی کی شرٹ اس کے زخم سے پر باندھ رہا تھا۔ سالے جنگلی، بڑی جلدی نہیں آ گیا تو؟ تھوڑی دیر اور لگا دیتا، پھر ان کمینوں کے ساتھ بیٹھ کر میری تکا بوٹی انجوائے کرتا۔ یزید نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ میرے ہوتے تیری تکا بوٹی کوئی اور بھلا کیسے انجوائے کر سکتا ہے؟ اتنی جلدی مرنے نہیں دوں گا تجھے، ابھی تو تم نے اپنے یہ نازک سے پر بھی نہیں جمائے اس دنیا میں۔ سلطان نے اسے درست کیا۔ نا بھائی، معاف کر، تجھ جیسا جنگلی بننے سے اچھا ہے میں دونوں ہاتھوں میں مہندی لگوا کر گھر بیٹھ جاؤں۔ سلطان کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ تو مسکرا رہا ہے نا؟ یزید نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے گھمایا۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کیا۔ ہائے اوئے، تیری اس قاتل مسکراہٹ پر مر مٹنے کو دل چاہ رہا ہے۔ یزید نے شریر سا مسکراتے کہا، مر مٹنے کا کام ذرا بعد میں کرنا، فی الحال منہ بند کر اور یہ سب سمیٹ جلدی۔ کہتا ہوا وہ فاصلے پر ہوا۔ خدا کا خوف کر کمینے، حالت دیکھ بچے کی، بجائے مدد کرنے کے تم سب مجھ پر ہی تھوپ رہا ہے۔ یزید نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اپنا حکم صادر کر کے ایک طرف ہو چکا تھا۔ وہ کیا ہے نا، اگر میرے یہ ہاتھ خون سے رنگے گئے تو تیری بھابھی کو ایک دفعہ پھر سے اس جنگلی سے نفرت ہو جائے گی جو اب میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ سلطان نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے کہا، ہائے اوئے قربان جاواں، تو یہ جنگلی اب انسان بن ہی رہا ہے۔ یار کبھی کبھی نا تو مجھے اس بھیڑیے جیسا لگتا ہے جو فل مون میں خون خوار جانور اور دن کے وقت انسان بن جاتا ہے، مگر اب لگتا ہے تو فل مون میں بھی انسان بننے والا ہے۔ اپنی بک بک بند کر اور چل، شاباش، شروع ہو جا۔ یا اللہ مجھے طاقت اور اسے عقل دے، آمین۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ان دو لاشوں کو پلاسٹک ریپ میں قید کرنے میں مصروف ہوا۔ دونوں مانگلے بچے، تجھ میں دونوں کی کمی ہے۔ سلطان نے اسے بنا شرٹ کے دیکھا اور اپنا کوٹ اتارا اور اپنی جیکٹ اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ گھر جاؤ اور ریسٹ کرو، یہاں سے آگے میں دیکھ لوں گا۔ یزید نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اوئے، کہیں تو مجھے بھابھی تو نہیں سمجھ رہا؟ ہیلو، یزید نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ ہر کام میں تیری اس اوور ایکٹنگ کی دخل اندازی ضروری ہوتی ہے کیا؟ سلطان نے زور سے جیکٹ اس کے سینے میں دے ماری۔ ظاہر ہے یارا، یہ تو اپنی پہچان ہے نا؟ آہ کمال، وہ اس کی جیکٹ پہنتا گہری سانس بھرتا بولا۔ سلطان نے ایک لمبی سی رسی اس پیپر ریپ کے کنارے پر باندھ کر اس کا ایک سرا اپنی بائک کے پیچھے باندھا۔ ان کتوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کا وقت ہے، کہتا ہوا وہ اپنا ہیلمٹ پہنتا یزید کی طرف ایک نگاہ دوڑاتا وہاں سے نکلا تھا۔ بائک ایک دفعہ پھر اسی سپیڈ سے سڑکوں پر اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ سخت قسم کی پیپر ریپ میں بندھی وہ دو لاشیں سڑک پر گھسیٹتی
چنگاریاں اڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ سرخ آنکھیں اور غضب سے بھرپور چہرہ لیے وہ ان دو غدار وجود کو ان کی منزل تک پہنچانے والا تھا۔ سلطان کے ایک خاص آدمی نے ہی اس سے غداری کی تھی، مگر وہ اس سے غداری کا انجام بھی اچھے سے جانتا تھا۔ سلطان نے بائک کو ایک زوردار بریک لگائی تو اس کا پچھلا پہیہ ہوا میں لہرا گیا۔ ان دو غدار وجودوں کو باسفورس کی تہہ میں پھینکتے اس نے ایک گہری سانس بھری۔ اس کی نگاہ بے اختیار ہی اس جگہ پر پڑی جہاں وہ اس نازک سے وجود کو کل نہ جانے کتنی ہی دیر اپنی آغوش میں بھرے بیٹھا تھا۔ تم سب کتوں کو اسی تہہ میں دفن کروں گا، تم سب کی قبر یہ نیلا سمندر ہوگا۔ اس نے ایک تیکھی نگاہ باسفورس پر دوڑائی۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ بائک پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اپنی منزل کی طرف نکلا تھا۔ احمد جہانگیر نے جتنی رقم اور محنت سلطان کے جاسوسوں کی خریدنے میں لگائی تھی، سلطان نے اس سب پر بس چند سیکنڈ میں ہی پانی پھیر دیا تھا۔ اس سے غداری کی سزا صرف اور صرف موت ہی تھی، پھر چاہے وہ اسے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ اپنا کام سر انجام دے کر وہ 1 گھنٹے میں ہی واپس اپنے فلیٹ پر پہنچا تھا۔ اپنے کف درست کرتا وہ دھیرے سے کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کی وہ راجکماری گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ سلطان نے تشکر بھری سانس بھری۔ اپنا ہاتھ منہ پانی سے فریش کرتا وہ اس کے قریب آ بیٹھا جہاں وہ پورے بیڈ پر آڑی ٹیڑھی پڑی تھی، ایک ہاتھ سیدھا کیے اور دوسرے ہاتھ سر پر رکھے وہ بے ڈھنگی سی سو رہی تھی۔ اب وہ اس کے قریب بیٹھا یہ ایسٹیمیٹ لگانے میں مصروف تھا کہ وہ کس طرح اور کیسے اسے جگائے بغیر درست کر سکے تاکہ اس کے لیٹنے کے لیے بھی جگہ بچے۔ سلطان نے اس کے سر پر رکھا، اس کا بازو تھام کر اپنی گردن کے گرد حمائل کیا اور ایک ہلکے سے جھٹکے سے اسے سیدھا کرتے اپنی آغوش میں بھرا تھا تو وہ سوئی ہوئی شہزادی ایک پل کو کسمساتی ایک گہری سانس بھر گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ سوتی ہوئی بہت معصوم لگتی تھی۔ سردی کی بڑھتی شدت سے اس کی وہ چھوٹی سی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ سلطان نے جھک کر اس پہ چھوٹی سی مہر ثبت کی اور اس کے ماتھے پر لب رکھتا پرسکون ہوا۔ وہ اسے گہری نگاہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی وہ چھوٹی سی بیوی بہت پیاری تھی، بالکل کسی گڑیا کی طرح۔ اس کی چھوٹی سی گڑیا۔ سلطان نے اس کے بال تھام کر چہرے کے قریب کرتے گہری سانس بھری اور جھک کر اپنی پسندیدہ جگہ پر چہرہ چھپا گیا۔ تمہارا عبدر تم سے بے حد محبت کرتا ہے، میری چھوٹی سی چڑیا۔ آخر تم جیت گئی۔ اس کے کان کے قریب محسوس کرتا آنکھیں موند گیا۔ سرگوشی کرتا وہ خود پر ایک پرسکون نیند کا غلبہ محسوس کر رہا تھا۔